وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی چند آیتیں 11ویں رکوع سے تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الاعراف کا 11واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی وضاحت کروں اور ان کی روشنی میں ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا رہنمائی ہے، ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کی طرف پہلے بھی کئی بار توجہ دلائی گئی ہے، لیکن دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ کہ اگر کسی نمازی کا موبائل دوران نماز آواز دینا شروع کر دے اور اس کی بیل آنا شروع ہو جائے تو وہ نماز کے دوران ہی اس کو بند کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرے جب تک اس کی نماز پوری نہ ہو اور تمام لوگ اس سے ڈسٹرب ہوں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز کے دوران ہی اسے بند کر دیا جائے، اور اس سے زیادہ اچھا ہے کہ مسجد میں جب آئیں تو اس کو بند کر دیا جائے، لیکن بعض اوقات کسی وجہ سے انسان کو یاد نہیں رہتا اور یہ بھی روزمرہ کے معاملات میں سے ہے، تو اس لیے اگر کبھی کسی نمازی کا موبائل نماز کے دوران بجنا شروع ہو جائے تو بغیر کسی پریشانی کے وہ اسے بند کر دے، نماز کے دوران ہی، اس میں نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ بڑی خرابی کے مقابلے میں چھوٹی خرابی کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں فقہا کا یہ فتویٰ ہے۔ اب میں یہ بات آپ کے سامنے اس وجہ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں سورۃ الاعراف کی، اور ہم سب اس کو توجہ سے سنیں تاکہ قرآن مجید ہماری جو رہنمائی کر رہا ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آنے والے ایام کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ نے اپنی اس کتاب حکمت یعنی دانائی والی کتاب میں مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، مختلف افراد کا تذکرہ کیا، مختلف مثالیں دے کر بات سمجھائی۔ انہی میں سے آج ایک بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بستی بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک قوم کی بستی تھی جو ایلہ یا ایلات کے مقام پر موجود تھی، اور اب بھی اسی جگہ پر اسرائیل نے ایک بندرگاہ تعمیر کر رکھی ہے، اس کا وجود اب بھی موجود ہے۔ اللہ نے اس بستی کے رہنے والوں کا ایک تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے پوچھو کہ اس بستی کا کیا حال ہوا جو ایک سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جس بستی کے رہنے والوں نے ہفتے کے روز اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، یعنی ہفتے کے روز کے بارے میں اللہ کا حکم تھا اس بستی والوں کو، اور یہ اس بستی کی آزمائش تھی کہ تم نے ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے خادموں سے بھی کوئی کام نہیں لینا،
ہفتے کا دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے تم نے اختیار کرنا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی، اور آزمائش کسی قوم کی ہمیشہ اس وقت آتی ہے کہ جب وہ نافرمانی کے راستے پر چل پڑتی ہے، سیدھی باتیں اور سچی باتیں سمجھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آزمائش میں کامیابی کی صورت میں انہیں معاف کر دیتا ہے، اور ناکامی کی صورت میں ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایلات کی بستی جو تھی، اس کے رہنے والوں کے لیے آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے روز تم لوگوں نے کوئی شکار نہیں کرنا، اور جب اللہ آزماتا ہے کسی بندے کو تو پھر اس کے لیے کچھ ایسے سامان بھی مہیا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر کا جو بھی عقیدہ اور نظریہ اور خیال ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے۔ اگر اس کی اچھائی ہے تو وہ بھی نمایاں ہو جائے، اور اگر اس کے اندر کردار کے حوالے سے، عقیدے اور فکر اور ایمان کے اعتبار سے کوئی گند پڑا ہوا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا اور کہا کہ آج کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق اسی روز سمندر میں مچھلیاں ایک بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ سطح سمندر پہ اچھل کے بستی والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی، اور بستی والے کچھ دن تک تو صبر کرتے رہے، لیکن بالآخر اسی لالچ میں مبتلا ہو گئے جس میں انسان ہمیشہ سے مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی انسان اسی ڈگر پر اور اسی روش پر چل رہا ہے۔ اس وقت تک آدمی بچا رہتا ہے جب تک اس کے سامنے مال کھلا نہیں مل جاتا، لیکن جب بھی کسی کے سامنے مال دولت بکھیر کے رکھ دیا جائے اور کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ایمان والا ہے اور کتنی دیانت والا ہے۔ کمزور ایمان والا فوراً بہک جاتا ہے، اور پھر وہ ڈالرز کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی قوم، اپنی ملک و ملت کی تمام آبروئیں وہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ انسانی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ آزمائش میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہیں اللہ پر پورا بھروسہ اور پورا یقین ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آزمائش بڑھتی چلی جاتی ہے ان کا ایمان اتنا ہی زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو کمزور دل والے، کمزور ایمان والے، جو شیطان کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، رحمان کا لفظ بھی اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، تو وہ یقیناً مال و دولت کے دیکھ کر پھسلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، کہ ہفتے کے روز پھر ان کے پاس مچھلیاں بڑی مقدار میں آنا شروع ہو گئیں، شرعاً ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا، عام دنوں میں مچھلیوں کی تعداد بہت کم ہونا شروع ہو گئی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، در حقیقت یہ تو ان کے لیے آزمائش تھی، اور ہم انہیں اسی طرح آزماتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ بما کانوا یفسقون، فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی بات کو توڑ دے، اس کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے، اس کی بات ماننے سے انکار کر دے، اور گناہ کے راستے پر مسلسل چلتا رہے، ایسے فرد کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم ایسے ہی فاسقوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تو کچھ ہی ایام کے بعد ایلات کی بستی والوں نے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ جناب کیا فرق پڑتا ہے، مچھلیاں اللہ کا رزق ہے ہمارے لیے، تو ہفتے کے دن میں اور اتوار کے دن میں کیا فرق ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی اس بات کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور جس کام سے منع کیا گیا تھا وہ کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اس بستی کے کچھ لوگوں نے ہفتے کے روز اللہ کی نافرمانی شروع کر دی تو اسی بستی میں سے کچھ لوگوں نے انہیں منع کرنا شروع کر دیا، اور انہیں یاد دلانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کیا ہے، تم اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن باز نہ آنے والے وہ اپنے روش پر قائم رہے، مچھلیوں کی تلاش میں، مال و دولت کو سمیٹنے میں وہ اسی طرح گامزن رہے، منع کرنے والے انہیں منع کرتے رہے۔ جب اس میں بھی کچھ وقت گزر گیا تو پھر ایک تیسرا گروہ درمیان میں سے
وہ بھی نمودار ہوا جو ہم جیسے خاموش لوگ تھے کہ جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے منع کرنے والوں کو یہ کہنا شروع کر دیا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جناب کیوں ہلکان ہو رہے ہو خامخواہ، ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب لکھ دیا ہے، اب وہ ان کو ہلاک کرنے ہی والا ہے، تو خامخواہ ان کو نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے، منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس چپکے سے بیٹھو اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور ہفتے کرو شکار نہ کرو، ہم بھی نہیں کرتے تو ہمیں ان سے کیا لینا دینا، بس ٹھیک ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، شکار کرنے والے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اور اللہ نے تو ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر ہی دیا ہے، تو ہمیں خام کے پرائے پھڈے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اگر غلط کر رہے ہیں انہیں بتایا جا چکا ہے، بس ٹھیک ہے کافی ہے، تم خام خواہ چیختے چلاتے رہتے ہو، سمجھاتے بجھاتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہتے ہو، کیا ضرورت ہے خام خواہ اس بات کی۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جس قوم کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جن لوگوں کو اللہ عذاب دینے والا ہے، انہیں خام خواہ بتانے اور سمجھانے کی کیا ضرورت ہے۔